أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام في دعاء أبو حمزة الثمالي: وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية. صدق إمامنا السجاد علیہ الصلاۃ والسلام. ہماری گفتگو شرح دعائے ابو حمزہ ثمالی پر ہے. ابو حمزہ ثمالی کی دعا چوتھے امام نے اتنی مفصل بیان فرمائی ہے کہ یہ دریائے علم ہے. اس کے اندر اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ایک ایک جملے کے اندر امام نے دریا سمایا ہے، اور وہ بھی ہر قسم کا علم اس دعائے ابو حمزہ ثمالی میں سما دیا ہے. اور آج جس موضوع کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی انوکھی شے کی طرف چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں اشارہ کیا ہے، جو ایک انسان کے لیے ایک طاقت بن جاتی ہے اور انسان کے ہدایت پر باقی رہنے کے لیے اسے معین بنتی ہے، اس کی مددگار بنتی ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کتنی اہم شے ہے جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے. ایک بادشاہ، پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو ان زمانے میں بادشاہوں کے یہاں لوگ جو ٹیلنٹ ہوا کرتے تھے، جن کے پاس کوئی ہنر ہوتا تھا، وہ ان کے پاس آتے تھے اور اپنا ہنر دکھا جاتے تھے. چنانچہ ایک جوان آیا کسی بادشاہ کے دربار میں، اور بہت پتلا سا جوان تھا. اس نے کہا میرے پاس ہنر ہے. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کون سا ہنر ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ہنر یہ ہے کہ میں پوری گائے کو اٹھا کر میں سیڑھی چڑھ سکتا ہوں اور اتر سکتا ہوں. لوگ حیران ہو گئے، اتنا پتلا دبلا لڑکا اور پوری گائے اٹھا لے گا اور وہ بھی سیڑھی پر چڑھائے گا بنا کسی اذیت کے اور تکلیف کے، اور سیڑھی اتار بھی دے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب تو دکھانا ہی چاہتا ہے. چنانچہ وہ گائے حاضر کی گئی، ایک گائے حاضر کی گئی، بڑی والی گائے. لوگ دیکھ کر متحیر ہو گئے کہ اس جوان نے ٹانگوں سے اس گائے کو اٹھایا اور وہاں پر سیڑھی رکھی گئی تھی، اس سیڑھی پر چڑھا اور پھر اسی گائے کو لے کر سیڑھی سے اتر گیا. بادشاہ نے اپنے پہلوانوں کو، جن کو پال رکھا تھا، جن کو کھلایا کرتا تھا، جن کی سیلری دیا کرتا تھا، ان سے کہا کہ ذرا تم لوگ بھی ایک ٹرائی دکھا دو کہ تم بھی پہلوان ہو، تم بھی کو کم نہیں ہو. یہ اتنا پتلا دبلا لڑکا اگر ایک گائے اٹھا سکتا ہے اور سیڑھی پہ چڑھ سکتا ہے تو تم لوگ تو پہلوان ہو. چنانچہ ہر ایک پہلوان نے بڑی کوشش کی کہ گائے اٹھائے، مگر وہ گائے ان سے اٹھ نہ سکی. تھے بڑے پہلوان، مگر کسی نے اگر اٹھا بھی لی گائے تو اس کے پاس بیلنس نہ ہو سکی، اور اگر کسی سے بیلنس ہو سکی تو وہ سیڑھی نہ چڑھ سکا یا اتر سکا. تو بادشاہ بڑا غصے میں آ کر کہنے لگا تم لوگ کھانا کھا رہے ہو میرے پاس اور تم کھائے جا رہے ہو اور پہلوان بنے جا رہے ہو. یہ دیکھو یہ پتلا لڑکا ہے، پوری گائے کو اٹھا کر سیڑھی پہ بھی لے کے گیا اور اتار بھی لیا. تو ان پہلوانوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بدن کو نہ دیکھیے اور ہماری طاقت کو نہ دیکھیے. یہ ہنر طاقت سے نہیں آتا، عادت سے آتا ہے.
عادت اس کے بچپن سے اس کی ماں نے جب یہ گائے جب اس کی چھوٹی تھی تب اس کو عادت ڈلوائی تھی کہ اٹھا کر سیڑھی چڑھے اور سیڑھی اترے. جیسے جیسے گائے بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے یہ بچہ بھی بڑا ہوتا گیا. پتلا تھا مگر کیونکہ اس کی عادت ہو گئی تھی، جیسے جیسے گائے بڑی ہوتی جاتی تھی یہ بھی بڑا ہوتا جاتا تھا. اب کیونکہ اس کی عادت ہو گئی ہے لہذا جتنے بھی پہلوان ہوں گے وہ اٹھا نہ سکیں گے کیونکہ ان کے پاس عادت نہیں ہے. اور یہ جوان جتنا بھی پتلا اور دبلا ہے مگر کیونکہ اس کی عادت ہے لہذا اس کے لیے آسان ہے. بس یہی ایک عادت ہے جو کہ بہت ہی انسان کی زندگی میں اہم ہے، بہت اہم ہے. دعا کی عادت بنانی چاہیے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کیوں ہے، ہم خدا پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي وَقَدْ تَوَثَّقْنَا مِنْكَ بِالصَّفْحِ الْقَدِيمِ. اے پروردگارہ ہمیں تجھ پر بھروسہ کس بات پر ہے کہ تو نے عادت بنا رکھی ہے کہ گناہگاروں کو معاف کرتا رہے گا. اللہ کی عادت ہے، اللہ ہمیشہ گناہگار کو معاف کرتا رہا ہے، ہر ایک بندے کو معاف کرتا رہا ہے. تو بھروسہ کب آتا ہے؟ جب انسان کی عادت بن جاتی ہے. اب ایک اور مقام پر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی صفات اور خدا کی عادت کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي أَن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعَ الْعَطِيَّةَ. اے میرے پروردگار، اے میرے سید و سردار، یہ تو نے عادت بنا رکھی ہے کہ جب بھی ہم التجا کریں اور التجائے ہدایت کریں، تو نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم سوال کریں اور پھر تو منع کر دے، یہ تو تیری عادت ہی نہیں ہے. یعنی تو منع کرتا ہی نہیں ہے، جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو تم نے منع نہ کرنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے. پروردگار عالم کو اس بات کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہر گنہگار کو، ہر سائل کو عطا کرنے کی عادت رکھے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ ہمیں ٹرین کرنا چاہتا ہے. ہمیں روایات میں بتایا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بناؤ. اللہ کی معاف کرنے کی عادت ہے، معاف کرنے کی عادت رکھو. اللہ کی عطا کرنے کی عادت ہے، عطا کرنے کے لیے ہاتھ کھلا رکھو. یہ ساری چیزیں اخلاق کی، اللہ کے اخلاق کیسے ہم میں آ سکتے ہیں؟ جب ہم ایک ایک چیز کی عادت بنائیں، اس کی ہیبٹ بنائیں. انگلش میں اسے ہیبٹ کہتے ہیں یا عادت کہتے ہیں. یہ عادت بہت نیسیسری ہے، بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا آدمی ہے. کیوں اچھا آدمی ہے؟ اس میں کیا اچھائی ہے؟ اس سے کہ اس میں دینے کی عادت ہے، اس میں احسان کی عادت ہے. کردار انسان کا عادتوں کا مجموعہ ہوتا ہے. جب اچھی عادتیں مل جاتی ہیں تو کردار اچھا کہا جاتا ہے، جب بری عادتیں مل جاتی ہیں تو کردار برا کہا جاتا ہے. فلاں آدمی برا ہے، کیوں؟ اس کی عادت ہے سب کو ستانا. فلاں آدمی برا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو مال چھیننے کی عادت ہے. یہ یعنی جب برے عادتیں جمع ہو جاتی ہیں تو آدمی برا کہا جاتا ہے، اس کا کردار برا ہو جاتا ہے. کردار دراصل عادتوں کا مجموعہ ہے. اگر ہم کو خداوند عالم کی عادات اپنے اندر سمانی ہے تو ہمیں عادات بنانی پڑیں گی. تو اب سوال یہ ہوا کہ ہم عادت کیسے بنائیں؟ تو ائمہ علیہ السلام نے اس کا بھی نسخہ بتایا ہے. پانچویں امام ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد، الکافی میں یہ روایت موجود ہے. ارشاد فرماتے ہیں ما اجمل عبد ذکر اللہ عز وجل 40 یوما. ایک عادت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے. اس کو آئے دن اسی کو دہرایا جائے تاکہ وہ
چلتے چلتے انسان کی عادت بن جائے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کتنے دن کی ضرورت ہے؟ امام بتا رہے ہیں، پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، ما اجمل عبد ذکر اللہ عز وجل 40 یوما، کہ کتنا بہترین انسان ہو جاتا ہے اگر 40 دن تک اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرے 40 دن۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ الا زہدہ اللہ عز وجل فی الدنیا، تو وہ زاہدوں میں سے شمار ہو جاتا ہے، یعنی پرہیزگاروں میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اور پرہیزگار جب بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَبَصَّرَهُ دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، تو اس کو دنیا کی مرض بھی نظر آتا ہے، دنیا میں جو خرابی ہے وہ بھی نظر آتی ہے، اور خرابی کا جو اس کی دوا اور علاج ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ فَأَثْبَتَ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْتَقَ بِهَا لِسَانَهُ، اور خداوند عالم اس کے دل کے اندر حکمت کو نازل کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے، اور اس حکمت کو اس کی زبان سے جاری بھی کر دیتا ہے۔ اور خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت عطا کی، وزڈم عطا کی، گویا اسے خیر کثیر عطا کیا ہے۔ تو خیر کثیر اگر چاہیے اور حکمت چاہیے تو امام ارشاد فرماتے ہیں 40 دن تک عادت بنانی پڑے گی اللہ کو یاد رکھنے کی۔ جب اللہ کو یاد رکھے گا ہر موقع پر، ہر لمحے پر، تو خداوند عالم کیا کرے گا کہ اس کو دنیا کی سارے پرابلمز کے سلوشن اور اس کے دنیا کے پرابلم کے سارے مسائل کے حل اسے سامنے نظر آ جائیں گے، اور اس کے دل کے اندر حکمت خداوند عالم ثابت کر دے گا، یہاں تک کہ وہ حکمت اس کی زبان سے جاری بھی ہوگی۔ تو یہ عادت بنانے کے لیے ایک ایک چیز کو ریپیٹ، اسی ایک چیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم شب قدر کے اندر ہم سے کہا جاتا ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ورد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ورد دراصل انسان کے اندر ایک چینجز لاتا ہے، ایک کیمیکل چینج آتا ہے نفس کے اندر، انسان کے بدن کے اندر، جہاں پر وہ بات، وہ دعا انسان کے اندر سیٹ ہو جاتی ہے۔ تب پھر اس کے بعد اس ورد کے ریپیٹ کرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ورد اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی ہر ایک مشکل پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہے، ہر مشکل پر، اور ورد کرتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، متواتر مرتبہ، دن میں کئی مرتبہ، جب بھی خالی بیٹھا ہو تو لا حول ولا قوت، کوئی بھی ذکر، یہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ کوئی آدمی درود پڑھ رہا ہو، یا کوئی آدمی کلمے کا ورد کرے، یا کوئی آدمی کسی بھی دعا کا، کسی سورے کا ورد کرے، تو کوئی بھی چیز کا، یا آیت الکرسی کا ورد کرے، تو دن میں کئی بار اگر ایک آدمی آیت الکرسی کا مثلا ورد رکھے اور اس ورد کو 40 دن تک کم از کم کرتا رہے، تو پھر یہ آیت الکرسی اس کے لیے ایک اسم اعظم بن جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل میں پڑے تو وہی ورد جو کہ 40 دن تک کرتا رہا ہے، ڈیلی ان اینڈ آؤٹ کرتا رہا ہے، یعنی صبح شام اس کو پڑھتا رہا ہے، ورد کرتا رہا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ پڑھے گا تو فوراً اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ چیز، وہ ورد اس کے لیے اس میں اعظم بن جائے گا، یعنی ایک راستہ بن جائے گا جہاں پر اسے نجات ملے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عادت بہت اچھی چیز ہے اور مفید ہے۔ ذکر میں بھی عادت ہو، دعا کی بھی عادت ہو۔ ہم خداوند عالم سے عادت کیوں نہ کریں کہ ہم پروردگار عالم سے ہمیشہ معافی کی طلب کرتے رہیں کہ پروردگارہ ہم سے جو جہل کی وجہ سے اگر ہم گناہ نہیں کرتے انشاءاللہ، تو پھر جہل کی وجہ سے ہم سے جو
غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم خود غلطیاں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہ جان کے اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز ایسی بول دیتے ہیں جو کہ بولنی نہیں چاہیے، یا کبھی ایسا کوئی کام کر دیتے ہیں جس سے کام بگڑ جاتا ہے، تو ہم کیوں نہ عادت بنائیں کہ ہم خداوند عالم سے دعائیں مانگتے رہیں، تاکہ خداوند عالم ہمیں اپنے بندوں میں شامل رکھے اور تکبر کرنے والوں میں سے اور جہنمیوں میں سے بچا لے، جہنم سے ہمیں بچا لے۔ اب مثلا ایک مثال اور روایت میں موجود ہے، اور وہ مثال یہ دی جاتی ہے کہ مثلا ایک آدمی کی عادت ہو نماز شب پڑھنے کی، روز رات کو اٹھ کر، وہ صبح میں اٹھ کر نماز صبح سے پہلے نماز شب کی عادت اس نے رکھی ہوئی ہو۔ اب کبھی انسان تھک جاتا ہے زیادہ، اور اگر وہ تھک کے کسی دن سو بھی گیا اور اٹھ نہ سکا نماز شب کے لیے، اور نماز صبح کا وقت ہو گیا، تو پھر بھی کیا اسے نماز شب کا ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے عادت بنا رکھی تھی روز اٹھ کر نماز شب پڑھنے کی، لہذا خداوند عالم نے اس کے لیے اجر یہ رکھا ہے کہ عادت کی وجہ سے خداوند عالم اس کے لیے وہ ثواب نماز شب کا، جس دن اس کا ناغہ ہوا ہے اس دن اس کو نماز شب کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ پھر اس کے بعد ناغہ کرتے رہیں، اور جان بوجھ کے، یہ بھولے سے اگر ناغہ ہو جائے اور انسان کی عادت بنی ہوئی ہو تو پھر خداوند عالم اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ قبر کے اندر بھی ہم کو عادت ہی کام آئے گی، قبر کے اندر بھی ہم کو عادت کام آئے گی۔ یہ کیوں روایات میں یہ ہے، اور رسول اللہ نے بخوبی ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی بیٹھکوں کو امیر المومنین کے ذکر سے زینت دیا کرو، یعنی عادت بناؤ، جہاں پر بیٹھو وہاں پر علی علی کرتے رہو، جہاں پر بیٹھو وہاں پر امام علی کے فضائل بیان کرو۔ امام علی کے فضائل بیان کرنے سے کیا امام علی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا امام علی کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، پہچانوانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ آشکارا دنیا انہیں پہچانتی ہے۔ ہم کو نہیں پتا کہ دنیا کتنا امیر المومنین کو پہچانتی ہے۔ کفار جو غیر مسلم ہیں وہ کتابیں اور انہوں نے لٹریچر لکھے ہوئے ہیں امیر المومنین کے بارے میں، جس لٹریچر کے بارے میں ہم مومنین کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم نے اس میں تشخص کیا ہے، یعنی اس میں نہ ہم نے ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کی ہے، جتنا غیر مؤمنین نے اور غیر مسلمین نے امیر المومنین اور ائمہ اہل بیت پر لٹریچر لکھا ہے۔ بہت گہرا اور بہت تحقیقی لٹریچر لکھا ہے، اور ایسی دعاؤں کے ذریعے سے امیر المومنین کو پہچنوایا ہے اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو پہچنوایا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں عادت ڈالنے کی کیوں کہا؟ مثلا ابو ذر غفاری یہ کہا کرتے تھے مدینے میں چلتے ہوئے، ادبوا اولادکم علی حب علی، کہ اپنے بچوں کی عادت ڈالو محبت علی کی محبت کی، اپنے بچوں میں عادت ڈالو۔ کیوں؟ جب عادت بن جائے گی علی سے محبت کی تو خود بخود محبت دل سے پھوٹنا شروع ہو جائے گی جب امیر المومنین کا نام لیا جائے گا۔ یہ عادت ڈالنا ضروری ہے تاکہ محبت کرنا علی کے ساتھ آسان ہو جائے۔ اور یہ ہماری مائیں جو ہماری عادت ڈالتی رہتی ہیں کہ جب ٹھوکر کھاؤ تو کہو یا علی، بیٹا یا علی کہو۔ کیوں یا علی کہو؟ کہ عادت بن جائے جب بھی ٹھوکر آئے تو اچانک سے منہ سے یا علی نکل جائے۔ یہ یا علی نکلنا بہت بڑا فائدہ اور بہت بہت کامیاب ہے، اور یہ خاص ہمیں قبر میں کام آئے گا۔ جبکہ قبر کے اندر جب پہلی رات کو
جب مومن دفن ہو جاتا ہے اور منکر و نکیر آ کر سوال کرنا شروع کرتے ہیں تو امیر المومنین بقول روایت امیر المومنین آتے ہیں اور مومن کی جواب دینے میں مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مومن اس وقت اکیلا ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، سب اسے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں، اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی بھی اب فرار کا راستہ نہیں ہے، جانے کا راستہ نہیں ہے، جن سے امید لگائی تھی وہ امید تو ٹوٹ گئی ہے اور وہ چھوڑ کے اس قبر کے اندر انسان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو جب امید ٹوٹ جاتی ہے اور اچانک سوال اور کوسچن شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر بھی جاتے ہیں اور اگر کوئی آفیسر نے آپ کو روک لیا، کسٹم آفیسر نے، تو کتنی گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ نیک آدمی کو ہمیشہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وہ کیا جواب دے گا، کس طریقے سے جواب دے گا، کیا بتاؤں، یہ کیا پوچھیں گے ہم سے۔ ویسے ہی قبر کے اندر وہ کسٹم آفیسر کی طرح ہوتے ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں من ربک من نبیک من امامک، تو یہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے۔ یہ سارے سوالات جو یہ کرتے ہیں تو انسان اکیلے میں گھبرا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ امام امیر المومنین ہر سوال کے جواب میں مدد کرتے ہیں۔ جب فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون تیرا رب ہے، امیر المومنین مومن کو القاء کرتے ہیں کہ تو کہہ دے میرا رب خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ پیغمبر کا نام سمجھاتے ہیں، کتاب کا نام سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید ہے۔ قبلے کا جب پوچھا جاتا ہے تو بتاتے ہیں کعبہ میرا قبلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام کا مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد کیونکہ آدمی کی مومن کی عادت ہو چکی ہوتی ہے امام علی سے جواب لینے کی، مگر اس وقت جب امامت کا سوال ہوتا ہے تو امام علی کچھ القاء نہیں کرتے، امام علی اس کا جواب نہیں دیتے، وہ ہمیں ہی جواب تیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے گناہ ہوں تو خداوند عالم ہمیں بخش دے تو پھر امیر المومنین کا اس وقت نام زبان پہ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گنہگار سہی، ہماری مسٹیک سہی، وہاں پر ہمیں عادت کام آتی ہے۔ جب گھبرا جاتا ہے آدمی اور ہمیشہ ٹھوکر کھاتے ہوئے یا علی کہنے کی عادت جب ہوتی ہے، اور جب وہ ملک پھر دوبارہ پوچھتا ہے من امامک، تیرا امام کون ہے، وہاں پر جب امیر المومنین کو مومن دیکھتا ہے مگر امیر المومنین وہاں پر مدد نہیں کرتے تو اس وقت ایک مومن گھبرا جاتا ہے۔ پھر جب دوبارہ سوال ہوتا ہے من امامک، تیرا امام کون ہے، تو گھبراہٹ کے اندر وہ یا علی جب نکل جائے گا تو بس وہ گھبراہٹ میں جو یا علی نکل جائے گا، باقی کے اماموں کا نام خود امیر المومنین القاء کریں گے۔ باقی کے سوالات میں امیر المومنین مدد کرتے ہیں۔ بس جب گنہگار آدمی جاتا ہے تو اس کے لیے تکلیف ہے، اور ہم سب گنہگار ہیں۔ ہم ان آخری دنوں میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں عادت بنا دے کہ ہم تیری اطاعت میں رہیں، ہمیں عادت دے کہ ہم ریپیٹ کر کے اعمال کو تقوی حاصل کر سکیں، ہمیں عادت دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم عادت بنائیں اپنے بچوں کی، ہماری خود کی محبت امیر المومنین میں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب ان کے ناصرین میں شمار ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج وفرج عنا بفرجہ یا کریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا 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 لا